अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वित्र की नमाज इमाम के पीछे किस तरह पढ़ता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तरावी की नमाज इमाम के पीछे कैसे पढ़े। तो फिर कई भाइयों के कमेंट आए कि हजरत हमें ये भी बताइए कि हम वित्र की नमाज रमजान के महीने में खासकर इमाम के पीछे किस तरह पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए कि इंशाअल्लाह वित्र की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका आप सीख जाएंगे। इसी तरह तीसरी रकअत में जो दुआ कुनूत पढ़नी होती है, अगर आपको दुआ कुनूत नहीं आती है तो उसके बदले हम कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं हम वो भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके आसानी के साथ सीख जाएंगे। देखिए इमाम साहब खड़े हो चुके हैं और हम भी उनके पीछे खड़े हो चुके हैं। इमाम साहब नियत करेंगे तो हम भी नियत करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो इमाम साहब ने नियत बांध ली है, अब हमें भी नियत बांधनी है। हम नियत किस तरह करेंगे? इमाम साहब ने तो अपनी नियत बांध ली, अब हम मुख्तदी हैं तो हमें नियत इस तरह करना है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह हम नियत बांध लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इमाम साहब के नियत बांधने का तो फौरन हमें भी नियत बांध लेना है। क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो शायद हमें वक्त लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे इमाम साहब नियत बांध ले आपको भी फौरन नियत बांध लेना है, ठीक है, ताकि नियत बांध के आप भी सना पढ़ सको। तो हमने नियत बांध लिया, अब इमाम साहब ने भी नियत बांध ली, हमने नियत बांध लिया। अब इमाम साहब जो है वो सना पढ़ेंगे और हम भी अपनी सना पढ़ेंगे। हमें सना इस तरह पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, हम इस तरह सना पढ़ लेंगे और सना में आहिस्ते से पढ़ना है। हम जो चीजें भी पढ़ेंगे सब हम आहिस्ते पढ़ेंगे, पर मैं अभी मैं आपको पढ़ के जोर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो नियत बांधने के बाद इमाम साहब ने भी सना पढ़ लिया, हमने भी सना पढ़ लिया। अब हम खामोश हो जाएंगे और इमाम साहब अपनी किरात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ध्यान रखिएगा, इमाम साहब ने जैसे वलद्दाल्लीन कहा, हमें बोलना है आहिस्ते से आमीन बोल के खामोश हो जाना है। ठीक है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। अब इमाम साहब रुकू में जाएंगे तो हम भी रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे हमारी नज़र हमारे पैरों पे होगी और हम यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह लें उसके बाद हमें बोलना है रब्बना लकल हम्द। ठीक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो इमाम साहब के साथ हम भी अल्लाह अकबर कहते हुए हम भी सजदे में आ गए। याद रखिएगा कभी भी इमाम साहब से पहले सजदे में नहीं जाना है। ठीक है, तो हम भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में आ गए। अब यहाँ पे हमें 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर हम 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब के साथ हमें भी अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अभी हमारी दूसरी रकात नमाज है। अब दूसरी रकात नमाज में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस हमें इमाम के साथ हम भी खड़े हो गए और हाथ बांध के हम खामोश खड़े रहेंगे। इमाम साहब जो तिलावत करेंगे हमें तिलावत सुननी है। ठीक है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
امام صاحب جیسے ہی والضالین کہیں تو ہمیں آہستہ سے آمین بولنا ہے اور پھر خاموش ہو جانا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امام صاحب نے الحمد شریف اور سورت کی تلاوت کر لی ہے. اب وہ رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ہم 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 3 بار تسبیح کہیں گے سجدے میں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ہم اتحیات پڑھیں گے اور اس وقت ہماری نظر ہماری گود میں پہ نظر ہوگی، یعنی دونوں مرنے کے درمیان ہماری نظر ہوگی. ہم یہاں پہ امام صاحب بھی اپنی اتحیات پڑھیں گے اور ہمیں بھی اپنی اتحیات پڑھنی ہے. ہم اتحیات کس طرح پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد، اس طرح انگلی اٹھانا، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم نے اتحیات پڑھ لی، امام صاحب نے اتحیات پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی. اب وہ جو کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، جیسے کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ابھی ہماری تیسری رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز ہماری ہوگی، یہ ہماری تیسری رکعت نماز ہے. اب یہاں پہ بھی ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس ہمیں ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑے رہنا ہے. امام صاحب تلاوت کریں گے تو ہمیں سننا ہے، جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں پہ تھوڑا سمجھیے گا، یہ ہماری کون سی رکعت نماز ہے؟ ہماری تیسری رکعت نماز ہے. تیسری رکعت نماز میں پہلے امام صاحب جو الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ساتھ میں ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ امام صاحب نے تلاوت کی قل هو اللہ کی سورت تلاوت کی. تو الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہ امام صاحب جیسے اپنے ہاتھوں کان تک اٹھا کے، تو ہمیں بھی ویسے کرنا ہے جیسے ہم نے کیا ابھی، آپ نے دیکھا نا، ٹھیک ہے. تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کے نیچے ہاتھ باندھا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے ہم ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. اب یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ اب یہاں بھی امام صاحب زور سے تلاوت تو کرتے نہیں کچھ، تو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. امام صاحب بھی اپنی دعائے قنوت پڑھیں گے اور ہم بھی اپنی دعائے قنوت پڑھیں گے. دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ والی اس کو دعائے قنوت بولتے ہیں. اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو اس دعا کے بدلے دوسری والی دعا یہ پڑھ سکتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو یہ والی دوسری والی بھی دعا نہیں آتی ہے تو پھر آخر میں ایک دعا اور ہے، تیسری والی دعا یہ پڑھ سکتے ہیں. 3 مرتبہ پڑھنا ہے: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. تو سمجھ گئے؟
یہ تینوں دعا ہے، یا تو آپ اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ والی دعا پڑھ لیجئے، اگر یہ نہیں آتی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ والی دعا پڑھ لیجئے، اگر یہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ والی دعا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے، پھر اللہ کی نیت باندھیں گے، تو نیت باندھنے کے بعد ان تینوں دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو پڑھنا ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دعا پڑھ لیا، اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ہم رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے، امام صاحب بھی اپنی اتحیات وغیرہ پڑھیں گے اور ہم اس طرح پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر درود ابراہیم کے بعد پڑھیں گے پھر دعائے مسورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والی دعائے مسورہ پڑھیں، اگر آپ کو یہ والی دعائے مسورہ یاد نہیں ہے تو دوسری والی دعائے مسورہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو یہ والی بھی دعائے مسورہ نہیں آتی ہے تو پھر آپ تیسری والی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں دعائے مسورہ، پھر پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں، امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم بھی سلام پھیریں گے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح سے 3 رکعت وطر کی نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 3 رکعت وطر واجب کی نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھتے ہیں، پریکٹیکل طریقہ ہم نے کر کے آپ کو دکھا دیا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ تراویح کی نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھتے ہیں، تو اس پر بھی ایک ویڈیو مکمل بنی ہوئی ہے، آپ اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھمبنیل، یہ پوری ویڈیو ہماری تیار ہے۔ اسی طرح باقی فجر کی نماز کا طریقہ، امام کے پیچھے فجر کی نماز کس طرح پڑھیں، اس پر بھی ویڈیو نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز امام کے پیچھے سے کس طرح پڑھیں، اس پہ ویڈیو نے بنائی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھیں، اس پہ بھی ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھیں، اس پہ بھی پریکٹیکل ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز امام کے پیچھے کیسے پڑھیں، اس پر بھی ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز امام کے پیچھے کیسے پڑھیں، اس پر بھی ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پورے 5 وقت کی نماز اکیلے کس طرح پڑھیں گے، اس پر بھی ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح پورے 5 وقت کی نماز ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں کس طرح پڑھیں گی، اس پر بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح پورے 5 وقت کی قضا نماز کس طرح پڑھیں گی، اس پہ ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ، اشراق کی نماز کا طریقہ، چاش کی نماز کا طریقہ۔ الغرض یہ 68 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں صرف نماز کے اوپر۔ تو اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا ایک پلے لسٹ ہم نے بنایا ہے، نماز کا آسان طریقہ۔ یہ بھی جو ہمارا چینل ہے حافظ حسن جانی، اس چینل پہ جائیں، پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی نماز کا آسان طریقہ، اس پہ ساری کے ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ باقی آپ کی آسانی کے لیے ان تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آپ کو دے دوں گا، نماز کا آسان طریقہ، اس پہ جائیں کلک کریں، سارے ویڈیوز کو آپ دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ جائیں۔ باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس ٹائپ کی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ باقی اسکرین پہ آپ جو میرا یہ واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے، آپ چاہیں تو مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.